السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین، حضرات و خواتین، سرپرست حضرات، طلباء اور طالبات، 14 نومبر 2022 کی تاریخ ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں چلڈرنس ڈے، یوم اطفال منایا جا رہا ہے۔ تو ایسے موقع پر ہمارے مسلمان بچے مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے اسکولوں میں پڑھتے ہیں۔ بعض دیکھتے ہیں، آپ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال ہمارے بچے جب اسکولوں میں جاتے ہیں تو اگر مسلم مینجمنٹ ہے تو ایسے وقت میں عقیدہ بگڑتا نہیں ہے، لیکن جیسے ہی دوسروں اسکول میں چلے جاتے ہیں تو والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم کے ساتھ عقیدے پر ضرور توجہ دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وجہ سے ہندوستان میں آج ارتداد کی لہر پیدا ہو گئی ہے۔ تو یہ 14 نومبر جب آتا ہے تو یہ چلڈرنس ڈے، یوم الاطفال منا کر بچوں کے ذہنوں میں اس دن کا ایک تقدس بٹھایا جاتا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ آج کے دن ہندوستان کے سب سے پہلے جو وزیر اعظم تھے، جواہر لال نہرو، وہ اصل میں 1960-65 میں اسی دن انتقال ہوئے تھے۔ تو بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ چاچا نہرو بچوں سے بڑی محبت کرتے تھے اور وہ ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم تھے۔ بہرحال ایسے موقع پر میں کچھ مسلم بچوں، بچیوں کو اور طلباء و طالبات کو اور ان کے سرپرست حضرات کو کچھ ہدایت دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو مذہب اسلام ہے وہ پیدا ہونے سے لے کر ماشاءاللہ مرتے دم تک انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو اس طریقے سے ہمیں سب سے پہلے ہمارے بچوں کے، بچیوں کے، طلباء و طالبات کے ذہن میں بٹھانا چاہیے کہ ہمارا جو مذہب اسلام ہے اس کی جو خوبیاں ہیں وہ کسی مذہب میں نہیں ہیں، لہٰذا یہ بٹھانا چاہیے، اور یہ بتانا چاہیے کہ اسلام کے علاوہ کوئی بھی مذہب آخرت میں قابل قبول نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ۔ تو اس طریقے سے ہمیں دوسرا جو پیغام آج کے دن میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مذہب اسلام نے بچوں کی تربیت کے تعلق سے ان کے نفسانی پہلوؤں پر جتنا زور دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کسی نے زور نہیں دیا ہوگا۔ تربیت سے متعلق آپ لے لیں، اسلام نے کتنی باتیں انسانیت کو بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی، بدعتی الی آخرہ سب بنا دیتے ہیں، جیسا کہ شیخ انیس الرحمن اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ نے فرمایا۔ تو ماں باپ جیسے ہوتے ہیں بچوں کے اندر وہی صفتیں آتی ہیں۔ اگر ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ چاچا نہرو محبت کرنے والے تھے زیادہ بچوں سے، تو یہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ وہ ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم تھے، وہ آج انتقال کر گئے، لیکن یہ ہمارے مسلمان طلباء و طالبات کے ذہنوں میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ بچوں سے سب سے زیادہ اگر محبت کرنے والے تھے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت ہی نہیں کرتے تھے، آپ کی محبت میں ادب بھی تھا، آپ کی محبت میں پیار بھی تھا، آپ کی محبت میں سلیقہ بھی تھا، ادب بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے محبت کر کے کبھی آپ نے محبت میں اتنا غلو نہیں کیا کہ وہ غارت ہو جائیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کمال ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کے ذہنوں میں ان کے ذہنوں کے دریچوں کو کھول کو یہ بات بٹھائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بڑی محبت کرتے۔ دیکھو انس رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہ میں مدینہ کے گلیوں میں کھیلتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر سے گزرتے تو ماشاءاللہ سلام کیا کرتے تھے۔ تو یہ بچوں سے محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسی تھی، آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو کتب احادیث کی ورق گردانی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بچوں کے ساتھ مسجد میں آنے ہو دیکھتے رخصت دیتے۔ آپ فرماتے، آپ کی رحمت دیکھو بچوں کو کیسی ہے، اگر کسی بچے کے رونے کی آواز آتی تو ماں کو تکلیف ہوتی، اس لیے قرات کو مختصر کر کے ماشاءاللہ رکوع میں چلے جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بڑی محبت سے پیش آتے تھے، ان کو جس القاب سے پکارتے میں سمجھتا ہوں ایسا بہترین انداز سے لقب دے کر پکارنا دنیا میں کسی کو نہیں آئے گا۔ ام سلیم کے ایک بیٹے تھے جو ابو طلحہ سے پیدا ہوا، ان کا نام تھا عمیر۔ اللہ کے نبی جب چڑی سے کھیلتے پوچھتے یا عمیر ما فعل نغیر۔ تو ایسی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں سے کتنی محبت تھی، وہ کبھی حسین کی وہ جیب لے کر اپنے زبان میں ڈال لیتے تھے اور کبھی چاٹتے تھے۔
وہ اچھے کپڑے پہناتے، ممبر پر کھڑے ہوتے، خطبے دوران اتر کے وہ بچے گر جاتے ان کو برابر سنبھالتے، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے موڑی محبت کرتے، اور جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا مدینے میں تو اکثر صحابہ آپ کے پاس تہنیت کرنے لاتے، آپ دعائیں دیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تہذیب، ادب، سلیقہ سب سکھاتے تھے۔ آج دیکھیے اسکولوں میں ماحول کیسا ہے، چلڈرن سے منا کر بھیج ڈلے، اب یہاں بچے ہماری مغربی تہذیب کے دل دادا بن کر انہیں نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کھانے پینے کا ادب سکھاتے۔ ایک مرتبہ عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ وہ کھا رہے تھے، بیچ میں ہاتھ جا رہے تھے، آپ نے فرمایا سامنے سے کھاؤ، بسم اللہ بولو اور سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ وہ کہتے ہیں اس کے بعد ماشاءاللہ پوری زندگی سیدھے ہاتھ سے کھاتا رہا۔ اگر وہ صدقے کا کوئی کھجور حسن یا حسین مدینے گلیوں میں دیکھتے تو فوراً اللہ کے نبی بولتے تھوک دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے صدقے کا مال کھانا جائز نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے بچوں سے محبت ہونا چاہیے، بچوں سے محبت نبی نے جو کی میں سمجھتا ہوں دنیا کا کوئی مربی نہیں کرے گا۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے کیا کرتے تھے، بوسہ بھی دیتے تھے۔ آج دیکھتے ہیں ماں باپ کے بس اتنا وقت نہیں کہ وہ اپنے بچوں کو بوسہ دے سکیں۔ اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے نبی کے پاس اسامہ بن زید بھی ہیں اور جو ہے ساتھ میں حضرت حسین یا حسن تھے، دونوں رڑا بٹھا لیا تھا۔ اللہ کے نبی ان کو چومتے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے 10 بچے آج تک کبھی میں نے چوما، تو آپ نے کیا فرمایا، جس کو بچپن میں رحم نہیں ملے اس پر کیا رحم کرے گا۔ دوسری بات میں یہ آیا کہ اگر اللہ تعالیٰ جذب رحمت کو تم سے نکال دے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو اس طریقے سے بچوں کو چومنا، ان کی نفسیات کا تربیت میں خیال کرنا اور ان کے بدلتے مراحل میں وہ تربیت کے اسلوب کو بدلنا، یہ بھی نبی کا اسلوب ہے۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، 7 سال کے ہو جائے تو نماز کا حکم دو، 10 سال کے ہو جائے تو بستر کو الگ کرو، اللہ اکبر۔ یہ کیا پاکیزہ ماحول آج ہمارے گھروں میں ہے؟ 10 سال کے بھائی کو اور 12 سال کے بہن کو بادو سلاتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ بچپن ہی سے گھروں کا ماحول عمدہ ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے یوم اطفال کے اس موقع پر یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اسلام نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیرت نے بچوں کی تربیت کے لیے جو نظام بنایا، جو اصول و ضوابط دیے، یہی اصول و ضوابط اصل ہیں، انہی پر چل کر دنیا کامیاب ہو سکتی ہے۔ ورنہ تو آج ہم دیکھتے ہیں ایسے روشن خیال ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کی تربیت کرنا بولے تو انگریزی میں کوئی کتاب ڈاؤن لوڈ کر لیتے، کوئی سے بھی انگریز بولے تو بس سن لیتے۔ وہ نہیں، اللہ کے نبی نے تربیت کا جو طریقہ بتایا وہ نظریاتی طور پر بھی مکمل طور پر کامیاب ہے، تطبیقی طور پر بھی کامیاب ہے۔ تو یہ اسلام کی جو خوبی ہے کہ نبی بچوں سے محبت کرتے تھے، بچوں کی تربیت کرتے تھے، نفسیات کا خیال کرتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے، ان کو چومتے تھے، ان کے حقوق کو پورا کرتے تھے، اور ان سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں سے محبت کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے نبی ان کے لیے دعائیں کرتے تھے، اللہ اکبر۔ حضرت سلیم رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی کہتی ہیں ہذا خویدمک انس، اے اللہ کے نبی یہ چھوٹا سا بچہ آپ کا خادم ہے، آپ اس کے لیے دعا کرتے کیا؟ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیم کے سامنے دعا فرمائی، اللہم اکثر مالہ ولدہ، اے اللہ اسے مال بھی زیادہ دے اور ان کو اولاد بھی زیادہ دے، اللہ اکبر۔ معلوم ہوتا ہے کہ کئی بچے تھے ان کو، اور روایتوں میں آتا ہے کہ مدینہ کا جو انس کا جو ہے وہ جو ان کا جو باغ تھا، ہر آدمی کا باغ، ہر صحابی کا باغ ایک مرتبہ پھل دیتا تھا، مگر انس کا باغ ماشاءاللہ 2 مرتبہ جو ہے پھل دیتا تھا۔ تو اس طریقے سے ہمیں سمیٹتے ہوئے اپنے بچوں کے ذہنوں میں بٹھاؤ کہ اسلام ہی مکمل ضابط حیات ہے۔ نبی نے اپنے جو ہے امت کے بچوں کی تربیت کرنے کے بارے میں جو اسلوب اپنایا وہی اسلوب صحیح ہے، اور دنیا میں کوئی بھی کتنا بڑا وزیر اعظم، کوئی بھی قائد مصلح دنیا میں کوئی بھی ہو جائے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے بچوں سے جیسی محبت ہی وہ محبت کسی کے درمیان نہیں آ سکتی۔ اور آج کل سوشل میڈیا میں مشغول ہو جائے کہ والدین اپنے بچوں کو محبت بھی نہیں دے پاتے ہیں، باپ کے ہاتھ میں موبائل، ماں کے ہاتھ میں موبائل، اور بیچ میں بچے جو ہے ماں باپ کی محبت اور ان کی ممتا کے لیے ترستے رہتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ بچے ڈاؤن لوڈ ہو گئے۔ اس طرح کی بات مکمل طور پر ہمیں سمجھ میں آتی ہے، لہٰذا ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے وقت دے، باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے مکمل طور پر وقت دے، اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور آج کی مشغول دنیا میں یہ چیز بڑے خلل کے طور پر بتائی جا رہی ہے۔ بہرحال بتانا یہ ہے کہ یوم اطفال کے موقع پر
1964 تھا تو اس وقت نہرو کا انتقال ہوا تھا، تو اس کو جوڑ کر بتایا جاتا ہے. تو ہم اپنی تاریخ پڑھیں، سیرت پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت اور محبت کا طریقہ تھا. ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں مگر محبت میں اتنا غلو کرتے ہیں کہ غلط ہو جاتے ہیں، ہر چیز دلاتے تھے، نہ حلال کی فرق نہ حرام کا فرق. تو اس طریقے سے محبت کریں لیکن محبت کی حد ہونا چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی سے ہم کو بتایا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بچوں کی صحیح طور پر تربیت کے لیے توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو نبی کی سیرت پڑھ کر اپنے بچوں کی صحیح طور پر، نظریاتی طور پر، تطبیقی طور پر تربیت کے لیے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.